السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے کے تحت حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی معناز تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی کی 1 ساعت یعنی 1 گھنٹہ بھر زندگی باقی رہ گئی ہے۔ یہ وقت عصر کا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو آپ نے فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہوئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے۔ علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمت خداوندی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ مگر افسوس آج کل صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے۔ علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز، یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طریقے پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہیں تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، کاشتکار ہو تو کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارہ کے مسائل۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے ہے، اور آج ہم آپ کا پہلا سبق ہے۔ اس وجہ سے میں اس کے ضمن میں جو ضروری باتیں آتی ہیں اس کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ لہٰذا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے کہ جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور منکرین خدا اور رسول اسی قرآن ہی کے بدولت دنیا کے عظیم ترین رہنما بن گئے۔ آج بھی جب کہ انسانیت پر گمراہی اور لادینیت چھا رہی ہے، ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تلاوت ہی نہیں کریں گے تو ہم اسے سمجھ کیسے سکتے ہیں، اور جب قرآن پاک کے معانی و مطالب ہی نہیں سمجھے تو قرآن پر عمل کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کو صحیح پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے، بلکہ قرآن حکیم کو صحیح سمجھنا اس کے صحیح پڑھنے پر ہی موقوف ہے۔ مثلاً قل هو اللہ احد، قل 2 نقطوں والے قاف سے ہے، جس کے معنی ہیں کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اور اگر ہم اس کو قل هو اللہ احد یعنی کتاب والے کاف سے پڑھیں
تو اس کے معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے، یعنی کھا لو وہ اللہ ایک ہے معاذ اللہ۔ اور اس قسم کی سنگین غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہی ہے کہ علم تجوید کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ قرآن پاک کا صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اگر قرآن کو صحیح سمجھنے کا ذریعہ ہے تو مستقل ایک عبادت بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عبادتوں میں افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے یعنی جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ بس اسی حدیث کی نسبت سے ہم اور آپ مل کر اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے بھی قرآن مجید کو پڑھنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ڈھنگ اور وہ طریقہ آپ تک پہنچاؤں۔ تب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا ہر ایک ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے، تمام اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہم آسان طریقے سے قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ ہم اسے پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں بس اتنا کے لیے ویڈیو بنایا ہوں۔ ہم اس کتاب سے قرآن مجید کو انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہے مدنی قاعدہ، اور اس کتاب سے ہم انشاءاللہ الرحمن اچھی طریقے سے مخارج کے ساتھ اور سمجھ کر اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اچھی طریقے سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر پائیں گے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن پہلا سبق شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔